بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ جب بھی اسم موصول آئے گا آپ پہچان جائیں گے، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، اللائی۔ تو جب بھی یہ آئے گا یہ تو اسم موصول کہلائے گا، اور اس کے بعد میں آنے والا جملہ صلہ کہلاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ جس طرح سے صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے بعد آتی ہے۔ ہم لوگوں نے موصوف صفت پڑھا تھا، رجل عاقل۔ موصوف صفت کیا ہوتا ہے؟ جس میں دو لفظ ایک جیسے ایک بناوٹ کے ہوں، یعنی دوسرا لفظ پہلے کو فالو کر رہا ہو۔ مطلب موصوف پہلا لفظ ہے اور صفت دوسرا۔ صفت موصوف کو فالو کرتا ہے۔ کیسے فالو کرتا ہے؟ اگر موصوف پر دو پیش ہیں تو صفت پر بھی دو پیش، موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد۔ یہ ہم نے موصوف صفت میں پڑھا تھا۔ اسی طرح جار مجرور کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مضاف مضاف الیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ موصوف صفت، جار مجرور، مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر، یہ سارے حصے بن سکتے ہیں اس میں۔ اس کو اور سمجھاتے ہیں پریکٹس سے۔ پریکٹس کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیسن 42 کا پریکٹس سیشن میں پہلا سینٹنس ہے، الطالب الذي خرج من الفصل الآن من الاندونیسیا۔ الطالب اسٹوڈنٹ، انگلش میں دا اسٹوڈنٹ لکھا ہے، اردو میں طالب علم، خاص طالب علم، اس طرح ترجمہ نہیں کرتے، بس طالب علم وہ طالب علم، اس کا ترجمہ وہ کریں گے کیونکہ الذی آ رہا ہے۔ الذی سے پہلے اگر اسم ہو، سسٹر صبیحہ فاروقی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ الذی سے پہلے الطالب اسم ہے؟ اگر ہے تو کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ سسٹر صبیحہ مائک آن کر کے بتائیے پلیز۔ شاید وہ ہمیں نہیں سن پا رہی ہیں۔ سسٹر صبیحہ خان آپ بتائیے۔ جی میم، ایک کال آنے لگی تھی تو ہم کچھ سن نہیں پائے، کال پہ ان کو کاٹا اور پھر آپ نے آواز دی، ہمیں ہی آواز دینی تھی میم۔ جی سسٹر صبیحہ آپ بتا دیجیے، ابھی ہم آپ سے بات کر لیں گے پھر۔ سسٹر صبیحہ خان۔ اپن نہیں بتا سکتے۔ دیکھیے سوال سنیے، الذی لکھا ہے، الذی آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی الذی سے پہلے الطالب لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الطالب اسم ہے یا فعل ہے؟ اگر یہ مان لیجئے اگر یہ اسم ہے تو یہ کیسے پہچان ہو رہی ہے کہ یہ اسم ہے؟ دونوں صبیحہ میں سے کوئی بھی ایک صبیحہ سسٹر جی ہمیں میم، جواب دیں۔ اس میں جو مین حرف ہیں وہ تو ایک تو ال لگا ہوا ہے، اس لیے خاص نام ہے، کسی بھی نام سے پہلے اچھا ال لگا ہوتا ہے، اور پھر 3 حروف ہیں اچھا اور ایک حرکات ہے میم، فرسٹ اور لاسٹ والے حروف پہ اگر دیکھیں تو اور با پہ۔ اچھا ماشاء اللہ بہت ساری وجوہات بتا دی۔ اور سسٹر صبیحہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ نہیں بتا پائیں گے سسٹر صبیحہ خان؟ نہیں آپا، ایک دم صحیح سے نہیں سمجھ پائے۔ اچھا تھوڑا تھوڑا جو سمجھ پائی ہیں وہی بتا دیجیے۔ اب سسٹر صبیحہ نے 3 باتیں بتائی ہیں، ان کی کوئی ایک بات آپ کو ٹھیک لگی ہو تو بتائیے۔ یہ نام کیوں ہے، یہ اسم کیوں ہے؟ کوئی بھی ایک بات بول دیجیے۔ طالب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے آگے ال لگا ہے تو کوئی خاص اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا ٹھیک، چلیے اب باقی لوگوں میں سے کوئی بتائیے کہ یہ الطالب اسم ہے۔ سمیہ بتائیں گی۔ سمیہ اسم ہے یہ تم جسٹیفائیڈ ہے، لیکن یہ اسم کیوں ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بیٹا؟ مائک آن کر کے بتائیے۔
جی میم سمجھ میں آ رہا ہے، سنگل حرکت ہے اور یہ نام ہے وہ، اور اچھا اس سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر زکیہ، آپ بتائیے، آپ بتا سکتی ہیں کیا؟ سب کے جواب اپنے آپ میں تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہے۔ میری سمجھ میں بھی یہی آ رہا ہے کہ یہ الف لام لگا ہوا ہے۔ جی اب سسٹر اقرا آپ بتائیے، اقرا آپ مائک آن کیجیے، سسٹر فاطمہ ہیں جی۔ اس میں اسلام لگا ہوا ہے الف لام لگا ہوا ہے اس لیے سسٹر زکیہ تک لوگوں نے اکثر الف لام ہی کہا، لیکن سب کے جواب بہت ہلے ہوئے تھے، سب بڑے کنفیوژن میں تھے کہ وہ اسم ہے یا نہیں۔ اقرا کے بولنے میں ہمیں لگا کہ وہ تھوڑی سی کانفیڈنٹ ہے، وہاں بھی بہت کانفیڈنس نہیں دکھائی دیا۔ یاد رکھیے اسم کی دو ہی بڑی پہچان ہے، ویسے تو بہت ساری پہچان ہے، بڑی دو پہچان یہ ہیں کہ یا تو شروع میں الف لام ہو یا آخر میں تنوین ہو، ایک علامت شروع میں ہوتی ہے اور ایک علامت آخر میں ہوتی ہے، اور دونوں ایک ساتھ ایک لفظ میں نہیں ہوتی۔ یا تو شروع میں الف لام ہوگا، اگر مان لیجیے یہاں الف لام نہیں ہوتا تو یہ طالبن ہوتا، با پر دو پیش ہوتے۔ تو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، الف لام کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اسم ہے، کسی لفظ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش یا تنوین ہو تو بھی اسم ہے۔ اب سوال پھر سے دہراتے ہیں، سوال ہمارا تھا کہ الذی سے پہلے آنے والا لفظ الطالب اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ سسٹر صبیحہ خان اس کا جواب دیجیے پلیز، کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے اس طالبو لیے ہے، کہ اور اسم کے شروع میں الف لام لگا ہے، اس لیے کوئی خاص نام ہے، اور ال نہیں ہوتا تو تنوین ہوتا ہے اس پہ، باپ پہ۔ یہ اسم ہے کیونکہ لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہے، باقی باتیں بھی ٹھیک ہیں، اور یہ اسی لیے اسم ہے۔ اگر الذی سے پہلے اسم آ جائے تو پھر پہلے ترجمے میں وہ لگاتے ہیں، اور طالبو کو ہم کہیں گے وہ طالب علم، اور طالب مطلب طالب علم، اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں اسٹوڈنٹ نہیں، طالب علم صرف ترجمہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے وہ طالب علم، ترجمے کے وقت وہ لگائیں گے، کب؟ جب الذی اللذانی اللذینہ کسی بھی اسم موصول سے پہلے اسم ہو تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ طالب علم۔ اب الذی کا ترجمہ کریں گے جو، وہ طالب علم جو خرجہ نکلا من الفصلی کلاس سے یا درجے سے، الآن ابھی، من انڈونیشیا انڈونیشیا سے ہے، وہ طالب علم جو کلاس سے نکلا انڈونیشیا کا رہنے والا ہے۔ مانوی ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا اب ہم اس کا ٹرانسلیشن نہیں دکھائیں گے، میم آپ میں سے فصلی ہینڈ ریز کا کریے۔ میننگ، میم فصلی کا میننگ؟ فصل مانے درجہ، کلاس۔ جی میم۔ اب یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے اور آپ لوگ ہینڈ ریز کریے پلیز، کس کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے؟ الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی، کس کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے؟ ہینڈ ریز کرنا ہے، صرف ہینڈ ریز کرنا ہے، یا مائک آن کر کے جی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آ رہا ہے، اگر جس سے۔ جی میم مجھے آ چلیے رہا ہے، جی آپ کو آ ٹھیک رہا ہے ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ کو نہیں بھی آ رہا، ہم اب ترجمہ ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ جوڑنا آپ کو ہے۔ الکتاب کتاب، الذی کا ترجمہ ہے جو، الا کا مطلب پر، مکتب مانے ٹیبل، ڈیسک، میز، لی مانے کے لیے، مدرس مانے ٹیچر۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ سسٹر زکیہ آپ کوشش کریں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، مائک آن کیجیے پلیز۔
وہ الکتاب الذی جی وہ کتاب وہ کتاب جو 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 المکتبی، مکتب مانی ٹیبل، جو جو ٹیبل پر ہے وہ ٹیچر کے لیے ہے. ماشاء اللہ. وہ کتاب آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا. کتاب سے پہلے وہ لگائیں گے وہ الذی. کتاب اللہ جی کی الذی آیا نا، اس لیے وہ آئے گا وہ کتاب اللہ پر، مکتبی ٹیبل لیے، اور جی ٹیچر مدرس. جی ایک بار اور ترجمہ کیا. وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے، وہ کتاب جو وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے ٹیچر کے لیے ہے. وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے ٹیچر کے لیے ہے. جی بہت بہتر ماشاء اللہ. وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے، میز پر ہے، ٹیچر کے لیے ہے یا ٹیچر کی ہے. اور اس طرح ٹیچر. بھی کر سکتے ہیں وہ کتاب جو میز پر رکھی ہے استاد کی ہے. اچھا. اگر اپنے اردو ورژن سے کریں the book which is on the table belongs to the teacher. ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے لیمن. اب جن لوگ کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے ذرا ہینڈ ریز کیجئے. لیمن ھذا القلم قلم الجمیل الذی علی المکتبی. کسی کو آ رہا ہے اس کا ترجمہ؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر میں کوشچن مارک ہے، سوالیہ جملہ ہے. کوشش سسٹر کر کہکشاں سکتے جی کریے، بالکل کوشش کیجیے. یہ خوبصورت قلم کس کی ہے، کس کے لیے ہے؟ جو میز پر ہے، میز پر ہے جو. ماشاء اللہ. لی مانے لیے، من مانے کون. یہ دو لفظ ہیں، لی مانے لیے، من مانے کون. لیکن جب یہ الگ الگ آتے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے اور کون. جب ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کس. کس کی، کس کا، کس کے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کس کی، کس کا، کس کے. لمن کس کے، کس کے لیے یا کس کا. ھذا القلم، ھذا یہ قلم یا وہ قلم. اگر الذی سے پہلے کوئی اسم آئے، جیسے الجمیل اسم آ رہا ہے، ویسے تو الجمیل صفت ہے، اس سے پہلے موصوف ہے. موصوف صفت دونوں ایک ہی ورڈ کنسیڈر ہوتے ہیں، چاہے آپ الجمیل کو دیکھ لیں چاہے القلم کو دیکھ لیں، دونوں ہی الذی سے پہلے اسم آ رہے ہیں. لیکن اور ہم نے کیا بتایا کہ اس سے پہلے ترجمے میں وہ لگانا ہے. اگر پہلے سے ہی یہ یا وہ موجود ہے تو خاصی ضرورت نہیں ہے وہ لگانے کی. یہاں پر پہلے سے یہ موجود ہے. ھذا لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتبی. قلم مانے قلم، جمیل مانے خوبصورت، الذی مانے جو، علی مانے پر، اور مکتب مانے ٹیبل. لمن کس کا ہے یہ قلم، یہ خوبصورت قلم. ھذا مانے یہ، القلم الجمیل صرف اس کو دیکھنا ہے. القلم الجمیل، کوئی بھی دو لفظ عربی لکھائی کے اندر ایک جیسے ہوں. ایک جیسے مطلب پہلے پہ بھی الف لام، دوسرے پہ بھی الف لام، پہلے پر بھی پیش دوسرے پر بھی پیش، پہلا بھی مذکر دوسرا بھی مذکر. سسٹر صبیہ فاروقی آپ بتا سکتی ہیں کیا القلم اور الجمیل یہ مذکر ہے، کیسے پتہ چلا؟ سسٹر میم صبیہ. اس میں گول تا نہیں ہے جو ماشاء مؤنث کی اللہ، علامت ہوتی ہے. ماشاء اللہ. مؤنثی علامت نہیں ہے اس میں. عام طور پر آسان جواب یہی ہے، یہ کہہ دیجئے اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے. القلم الجمیل یہ دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد بھی ہیں. سسٹر صبیحہ خان آپ بتا سکتی ہیں یہ دونوں واحد ہیں، کیسے پتہ چلا؟ کوشش کر سکتی ہیں یہ واحد ہیں، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سمیہ آپ بتا سکتی ہیں؟ اقرا آپ کوشش کریے. ڈاکٹر واحد شاہین آپ بتائیے. جی اچھا، سسٹر جی اپا، صبیہ بتا رہی واحد ہیں، ٹھیک ہے. واحد جی جی القلم اور الجمیل ہے، اس لیے واحد ہے. نہیں، ہاں کس لیے واحد ہے؟ اپا حاضہ ہے اس لیے. کیا
हाजा है इसलिए स्मार्ट टेक है माशाल्लाह। आप कह सकती हैं हाजा वाहिद होता है तो जैसा इशारा होता है वैसे मुशारुन इलैहि होता है। माशाल्लाह, जवाब तो बहुत ठीक है, बहुत स्मार्ट मूव है आपका। डॉक्टर शाहीन, आप बता सकती हैं अल कलमु अल जमीलु वाहिद क्यों है? मैम अल्लजी आया है इस वजह से। अल अगर हम अल्लजी मान लीजिए है ही नहीं जुमले में, हम तो सिर्फ अल कलमु अल जमीलु के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा। अब चलते हैं उनकी तरफ जिनको समझ में आ रहा है। कोई ऐसा है जिसको इसका जवाब आ रहा हो? अल कलमु और अल जमीलु ये इस्लाम वाहिद है, लगा कैसे पता? इसलिए हमने क्योंकि कभी नहीं पढ़ाया कि पेश है। दो जवाब आ गए क्योंकि पेश है, आनी क्योंकि अलिफ लाम। आनी और ऊना दोनों नहीं लगा है, और जो है अलिफ वेरी गुड। लाम लगा है इसलिए जो है वाहिद है। नहीं नहीं नहीं, इसम भी है अलिफ और लाम। वाहिद भी। सिस्टर कहकशां सिर्फ वही जवाब देना है जो सवाल किया गया है। अब फिर आप ये भी कह दीजिए इसमें तो काफ भी आया है, लाम भी आया है, पेश भी आया, ये इससे पहले आया, ये इससे बाद में आया। ये सब बातों की मायना नहीं रखता यहाँ पर, क्योंकि ये पूछी नहीं गई हैं। पूछी ये गई हैं कि वाहिद क्यों है, तो आपका जवाब आया क्योंकि अलिफ लाम लगा है। फिर हमने जवाब दिया अलिफ लाम हमने नहीं पढ़ाया कि अलिफ लाम आने से वाहिद आता हो। फिर आपने कहा कि आनी और ऊना नहीं है। ये जवाब आपका सही जवाब है। आनी होता है तो दो हो जाता है, और ऊना होता है तो भी दो हो जाता है। फिर इकरा ने और आपने एक जवाब कॉमन दिया कि इस पर एक पेश है। कहीं ना कहीं 50% आंसर ये ठीक हो सकता है कि इस पर एक पेश है, इसलिए ये वाहिद है। लेकिन उससे अच्छा जवाब ये है कि आनी से पता चलता है कि दो है, और ऊना से पता चलता है कि सब है। और ना तो तस्निया की कोई अलामत है, ना जमा की कोई अलामत है। अगर दो कलम होते तो यहाँ लिखा होता कलामानी। अब जो बात करते हैं सिस्टर सबिहा की, उन्होंने कहा कि ये इसलिए वाहिद है क्योंकि हाजा आया है। ये जवाब इनका इसलिए ठीक था क्योंकि हाजा एक के लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए हाजानी, और सब के लिए हा उलाई। जो हाजा इसमें इशारा है, इसमें इशारा के बाद हमेशा मुशारुन इलई आता है। इसमें इशारा क्या है? जिस लफ्ज से आप इशारा कर रही होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन इस्मुल इशारा हाजा है। और मुशारुन इलई क्या है? जो कुछ वो चीज़ जिसकी तरफ आप इशारा करें। यहाँ कलमुल जमील खूबसूरत कलम की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये मुशारुन इलई कहलाएगा। क्योंकि वाहिद और इशारा मुशारुन इलई दोनों एक दूसरे के ताबे होते हैं, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। या यूं कह सकती हैं आप कि मुशारुन इलई जो होता है वो अपने इशारा को फॉलो करता है। यहाँ इशारा वाहिद था, इसलिए ये भी वाहिद ही आएगा। डॉक्टर शाहीन ने कहा कि अल्लज़ी की वजह से ये वाहिद है, तो हमने उनको ये जवाब दिया अल्लज़ी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मान लीजिए सिर्फ यही दो हिस्से हैं। अगर हमने पूरा पढ़ा होता तो उनका जवाब ठीक हो सकता था, लेकिन इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो हमने पढ़ा ही नहीं था इबारत में। लेकिन उसको माना जा सकता है, अगर हम अल्लज़ी पढ़ देते तो अल्लज़ी वाहिद है, इसलिए वाहिद से पहले वाहिद इसमें मौसूल जो है वो वाहिद नाम को अपने पहले लाता है। अगर जमा होता है तो जमा लाता है। तो बहरहाल इससे ये तो समझ में आता है कि खाली कोई नहीं है। सिस्टर सबिहा का भी जवाब ठीक हो गया दूसरी वजह से, क्योंकि उनको इसमें इशारा के बारे में मालूमात थी। सिस्टर कहकशां का और इकरा का भी जवाब हो गया अपने कुछ रीजंस की वजह से, मालूमात की वजह से। ये क्लास की खूबसूरती है। और डॉक्टर शाहीन का भी जवाब ठीक हो गया क्योंकि आज के सबक में ये तफसीलात बताई जा रही हैं कि वाहिद ही आएगा। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि वाहिद क्यों है, तो हम वही वाला कहते कलामानी और कलामूना नहीं है। या एक जवाब ये भी हो सकता था कि वाहिद के आखिर में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं, यहाँ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं है। हमने अक्सर ये बताया है कि अक्सर ऐसा होता है कि लफ्ज़ के आखिर में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो तो वो वाहिद होता है। लेकिन अगर ये सारे जवाब इकट्ठे किए जाएं तो सारे जवाब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। तो इस पर नहीं है, इस पर जैसे आपने अभी बताया कि तो जबर दो जेर दो पेश नहीं है, अगर वाहिद है तो होंगे, तो इस पर तो नहीं है, तो अलिफ लाम ही तो होगा। देखिए
کسی میں کسی صفت کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مخالف صفت اس میں ہوگی. مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو آپ کے سامنے جو پڑوسی رہتے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں, ہم کہیں گے ٹھیک لگتے ہیں. اگر وہ ہمیں 2 آپشن دے, اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ اچھے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں. ٹھیک ہے, بیچ کا بھی آپشن ہوتا ہے, ہمیشہ ولوم ہی نہیں ہوتا, تضاد ہی نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ کہنا کہ آپ نے کہا کہ تنوین ہوگا تو واحد ہوگا, تنوین نہیں ہے تو الف لام ہے, تو الف لام ہے تو واحد ہی ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. کتابن ایک کتاب, الکتابو ایک کتاب, کیونکہ کتاب کی جمع کتب ہے. سسٹر کہکشاں, جی باجی. اور یہ کیوں کہا الحمد جا رہا ہے کیونکہ آپ آلریڈی پڑھ چکی ہیں, اور سمجھا دیتے ہیں. آپ آلریڈی پڑھ چکی ہیں کہ عربی کے اندر واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے. اگر واحد کے بعد جمع آئے تو ہم مان سکتے ہیں یا تو ایک ہوگا یا جمع ہوگا, لیکن واحد کے بعد تثنیہ آ رہا ہے نا, میں بھی تثنیہ ہوتا. القلم, القلمانی, 2 بھی تو ہو سکتا تھا. پاسبلٹیز تو بہت ساری ہیں, 2 تو یہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے واحد نہیں ہے تو تنوین نہیں ہے تو الف لام ہے تو باجی، واحد میرے ہوگی یا صرف جمع 2 ہوگا. چیز سمجھ میں آئی تھی. میں نے سمجھا تھا وہ کہ الف لام لگا ہے اور آمنی اور اونا نہیں ہے, بس میرے سمجھ میں اتنا آیا تھا پہلے, آپ کے بتانے سے پہلے. بس اس سے ہاں, تو زیادہ نہیں سمجھ پائی. وہاں ہم آپ کے الف لام کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا تھا. جب ہم سب کے جواب بتا رہے تھے کس نے کیا دیا, اس میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ الف لام وجہ نہیں ہے کسی جی لفظ کے واحد ہونے کی. جی ٹھیک ہے, لیکن البتہ ماشاءاللہ جواب جو تھے وہ بہت ہی اچھے اور معلوماتی جواب تھے. اس میں سسٹر سبیہ خان کا جواب بھی بہت اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمن هذا القلم الجمیل الذي على المکتب, یہ قلم, یہ خوبصورت قلم جو میز پر رکھا ہے یا میز پر ہے, کس کا ہے؟ اچھا یہ بتائیے, میٹنگ کو ری جوائن کیا جائے کیا؟ جی باجی, انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. جواب چاہیے ہمیں. جی جی میم, جوائن کر لیں. اچھی بات ہے. پھر ہے البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع الوزیری. البیت, البیت الکبیر بڑا گھر, البیت گھر, اور کبیر بڑا, یہ موصوف صفت ہے. بڑا گھر موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے, 2 لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں, بعد والے لفظ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. کبیر یہاں بڑا ہے, البیت گھر کو کہہ رہے ہیں, بڑا گھر. الذی وہ بڑا گھر, الذی جو, فی ذالکا, فی معنی میں, ذالکا معنی وہ یا اس. ذالکا کا 2 ترجمہ ہوتا ہے. ذالکا معنی وہ بھی ہوتا ہے اور اس بھی ہوتا ہے. شاری معنی سڑک یا روڈ. للوزیری منسٹر, وزیر کو تو اردو میں وزیر ہی کہتے ہیں. البیت الکبیر الذی فی ذالک الشارع للوزیر, وہ بڑا گھر. البیت الکبیر موصوف صفت ہے. موصوف صفت میں پہلا لفظ موصوف, دوسرا صفت. ترجمہ کرتے وقت ریورس کرتے ہیں. الکبیر کا صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے, بڑا گھر. اب اس میں وہ لگائیں گے کیونکہ الذی ہے, وہ بڑا گھر. اچھا, موصوف صفت کو ایک بات یہ بھی جان لیجئے, حالانکہ یہ 2 لفظ ہیں موصوف صفت, لیکن ترجمہ کے وقت میں اس کو ایک ہی لفظ مانا جاتا ہے. اس لیے دونوں کے شروع میں وہ لگ رہا ہے. وہ بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے, اس سڑک پر ہے. للوزیری وزیر کا ہے, منسٹر ہاؤس ہے. وہ بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے, وزیر کا ہے. یہاں پر ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے ذالکا کے بارے میں. ذالکا کے بارے میں یاد دلا دیں. استعمال ہوتا ہے, واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالکا کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اور اس بھی ہوتا ہے.
وہ اور اس، وہ بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے، للوزیری وزیر کے لیے ہے۔ ابھی جو ہم نے ذالکہ کے بارے میں بتایا ہے، آپ میں سے کوئی دوہرا سکتا ہے اس کو، ذالکہ کے بارے میں بتاؤں میں؟ بالکل ڈاکٹر شاہین۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، واحد کے لیے آتا ہے، اور اس کا مطلب وہ ہے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہترین۔ اور سنگولر کے لیے استعمال ہوتا سنگولر کے لیے آپ نے بول دیا، واحد کے لیے کیا ہے۔ چھوڑ ہاں دیا سر، ڈاکٹر شاہین نے؟ وہ باقی لوگ بتائیے۔ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے۔ مذکر، ہاں۔ گڈ، مذکر نہیں بولا، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک چیز اور چھوڑ دی، وہ آپ لوگ کو بتانا ہے، جو ہم نے اسی کی وجہ سے یہ سبق بتایا تھا، پیچھے لے گئے تھے۔ باقی اس اس کا کے مطلب معنی وہ اور اس ہے۔ اس ماشاء دونوں اللہ، ہے۔ سبیہا اور شکرا ہے۔ سسٹر فوزیہ نے بتایا، اس کے معنی وہ اور اس کے ہیں، وہ اور اس کے